اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ سورہ انبیاء ترجمہ جاری تھا، 16 نمبر آیت سے لے کے 20 نمبر آیت تک کا ترجمہ ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہیں خلق کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے، ہدف کے بغیر نہیں بنایا، بلکہ حق کے بغیر، حق کے ساتھ خلق کیا، ہدف کے ساتھ خلق کیا، حق کے بغیر خلق نہیں کیا، خیال باطل کے لیے نہیں خلق کیا۔ بس وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نبی کو بھی نہیں مانتے، بس نبوت کو مانیں گے تو وہ معاد کو بھی مانیں گے، قیامت کو بھی مانیں گے، بس نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، معاد کو بھی نہیں مانتے تھے۔ بس خدا کہہ رہا ہے کہ وما خلقنا السماء، اگر آپ تم سب نبوت کو بھی نہیں مانو گے، معاد کو بھی نہیں مانو گے، تو ہم نے تم یہ قرار دیتے ہو کہ آسمان اور زمین یہ جہاں بے ہدف خلق ہوا، خالق ہم نے بے ہدف خلق نہیں کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہیں خلق کیا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے۔ بس دنیا ہوئی کھلونا، دنیا ہوئی کھلونا، کھلونا حقیقت سے دور کرتا ہے، کھیل میں مشغول کرتا ہے۔ بچے اگر کھیلتے ہیں تو وہ اور وادی میں چلے جاتے ہیں، اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں سنتے ہیں، نصیحتیں نہیں سنتے ہیں۔ ٹھیک، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم چاہتے کھیلنے کا کھلونا بنائیں اور قرار دیتے، لولا امتناع، یعنی خدا نے ایسا کام نہیں کیا کہ دنیا کو کھیل بنایا ہو، کھیل و تماشا بنایا ہو، تو ہم خود کھیلنے والے ہوتے، معاذ اللہ۔ ہم خود بھی کھیلنے والے نہیں، ہم نے کھیل بلکہ ہدف کے لیے بنایا تمہیں۔ بس اگر خدا ہدف کے لیے نہ بنائے تو معاذ اللہ کھیلنے والا قرار پائے گا۔ لاتخذناہ من لدنا، تو ہم خود کھیلنے والے قرار پاتے خود، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا بناتے کہ دنیا کو کھیل بناتے، کھلونا بناتے، تو ہم بھی کھیلنے والے ہو جاتے۔ ٹھیک، جب دنیا کھیلنے کے لیے نہیں، بس اس دنیا میں نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری، معاد پر ایمان لانا ضروری ہے، خدا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بس تم نبوت پر ایمان لے آؤ، رسول خدا کی، معاد پر بھی ایمان لے آؤ، قیامت پر بھی ایمان لے آؤ۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل کو دور کرتے ہیں، بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل کو دور کرتے ہیں۔ نقذف قذف سے ہے، یعنی دور کرنا۔ فَيَدْمَغُهُ، خداوند عالم پس وہ اس باطل کا سر کو چلتا ہے۔ جب سر بدن کا ایک اہم ترین جز ہے، اگر سر کو کچلا جائے تو پھر جان چلی جائے گی۔ سر ہی انسان کا اگر کچلا جائے تو پھر جان کہاں بچے گی۔ بس خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم حق کے ذریعے باطل کو دور کرتے ہیں اور باطل کو کچل ڈالتے ہیں، اس کا سر کچلتے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، بس اس وقت جب سر کچلا جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، وائے ہو تم مشرکین مکہ پر، تم پر وائے ہو، مما تصفون، ان باتوں سے، ان نسبتوں سے جو تم رسول خدا کی جانب دیتے ہو۔ رسول خدا کی جانب جو ہم شروع میں بات کر کے آئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبتیں انہوں نے دیں، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے آیت نمبر 3 میں دیکھیں، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ ٹھیک، جادوگر کہا۔ قالوا بل قالوا اضغاث احلام، نیند میں دیکھی ہوئی نیند میں خواب دیکھے ہیں اس نے، وہ بتاتا ہے یہ قرآن، اور جو وحی کے نام پہ نیند میں دیکھے ہوئے خواب، یعنی
خواب جو آلودہ خواب ہیں وہ بل افترا ہو، بلکہ یہ جھوٹ گھڑتا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے. یہ آیت نمبر 5 میں. آیت نمبر 3 میں بھی شاعر کہا بتایا، اور آیت نمبر 5 نے بھی ذکر کیا کہ یہ کہتے تھے کہ رسول خدا کی جو باتیں ہیں یہ خواب دے کر آیا، خواب آلودہ ہیں، جھوٹ گھڑتا ہے، شاعر ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے جہنم کی آتش کی وادی ہے، اس وجہ سے کہ تم رسول خدا کی طرف غلط نسبتیں دیتے ہو، شاعر ہونے کی، جادوگر ہونے کی، آلودہ خواب دیکھنے کی. معاذ اللہ کہ وہ آلودہ خواب دیکھ کے ہمیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن اور وحی ہے. ٹھیک. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے ہے جو بھی ہیں آسمانوں اور زمین میں، وہ خدا کی مخلوق ہیں، خدا ان پہ مالک ہے، مالک حقیقی. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے قریب ہیں. اس کے قریب اکثر آپ اگر مفسرین کو دیکھیں گے تو وَمَنْ عِنْدَهُ سے مراد قریب ہیں یعنی فرشتے لیے ہیں. ہم لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اولیاء اور فرشتے سب، انبیاء، اولیاء اور فرشتے سب اس کے قریب ہیں. اور جو اس کے قریب ہیں یعنی مانوی قریب، مانوی قریب، انبیاء، اولیاء، فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، خدا کی عبادت میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. دائماً وہ تکبر نہیں کرتے، دائماً عبد ہیں. ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، نہ ہی وہ تھکتے ہیں، نہ ہی وہ ملال کا شکار ہوتے ہیں، نہ ہی وہ رنج کا شکار ہوتے ہیں عبادت میں. اب آیت نمبر 19 میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہیں بعض لوگ انبیاء کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، فرشتوں کی صورت میں، جو اس دنیا میں کھیلتے نہیں، تماشا کرتے نہیں. کیونکہ ہم نے دنیا کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، کھلونا نہیں بنایا. وہ کون ہے؟ انبیاء. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ امام نے فرمایا من لا یلہو ولا یلعب، وہ امام ہوگا جو لا یلہو ولا یلعب، جو کھیل و تماشا نہیں کرتا. وہ امام ہے جو کھیل و تماشا نہیں کرتا، وہ امام ہے. ٹھیک. بس اب ہم بھی مراد صرف فرشتے نہیں لیتے بلکہ انبیاء، اولیاء اور فرشتے. یسبحون اللیل والنہار، دن و رات وہ تسبیح کرتے ہیں خداوند عالم کی. دن اور رات سے مراد دائماً ہے، دائماً وہ تسبیح کرتے ہیں خداوند عالم کی. لا یفترون، اور وہ کبھی تھکتے نہیں، وہ کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے. کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے، جو لوگ یاد کرتے ہیں خدا کو قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے، پہلو پہ لیٹے ہوئے، یعنی دائماً، مراد دائماً ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں دائماً آسمان اور زمین کی خلقت میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس جہاں کو باطل خلق، بے ہدف خلق نہیں کیا. بس اس سے مراد صرف فرشتے نہیں ہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء الہی علیہ السلام ہیں. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.